اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں بہتر ہے۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک تمہارے لیے آخرت دنیا سے بہتر ہے، کیونکہ وہاں آپ کے لیے مقام محمود، حوض کوثر اور بھلائی ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام انبیاء اور رسل پر مقدم ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا تمام امتوں پر گواہ ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے مومنین کے مرتبے اور درجے بلند ہونا، اور بے انتہا عزتیں اور کرامتیں ہیں جو بیان میں نہیں آ سکتی۔ اس آیت کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ آنے والے احوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزشتہ حالات سے بہتر اور برتر ہیں، گویا کہ حق تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ روز بروز آپ کے درجے بلند کرے گا اور عزت پر عزت، منصب پر منصب عطا کرے گا، اور ہر آنے والی گھڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مراتب ترقیوں میں رہیں گے۔ اس آیت کے مفہوم کے اعتبار سے اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ انقباض یعنی وقفے کے بعد آنے والی ہر گھڑی اور ہر ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انبساط اور انشراح کا پیغام لے کر آئے گی۔ اس کی حیران کن حد تک درست ترجمانی غالب نے اپنے اس مصرعے میں کی ہے: رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رواں، اور یعنی انقباض کی کیفیت کے بعد جب دوبارہ مجھ پر اشعار کی آمد شروع ہوتی ہے تو میری طبیعت کی روانی پہلے سے کہیں بہتر ہوتی ہے۔ گویا انقباض کے بعد جب انبساط کا مرحلہ آتا ہے، انسان اپنی کیفیت کے مقابلے میں ایک درجہ آگے جا چکا ہوتا ہے۔ اس آیت سے یہ مفہوم بھی متبادر ہے کہ یقیناً ہر آنے والی گھڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پچھلی سے بدرجہ بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کے لطف و کرم، انعام اور احسان کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ ہر آنے والا وقت گزشتہ حالات سے بہتر ہوگا۔ اس ایک جملے میں کفار کے طعن و تشنیع اور الزام تراشیوں کا بھی سدباب کر دیا گیا، اور اسلام کے درخشاں مستقبل کے بارے میں بھی نوید فضا سنا دی گئی۔ اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آخرت دنیا سے بہت بہتر ہوگی، اور بے شک آنے والا ہر دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہترین ہوگا۔ اور جب بھی ہمارے پہ آزمائشیں، مصیبتیں اور تکالیف آتی ہیں جن کو ہم برداشت کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں اور اللہ کی رضا مان کر اس پہ راضی ہو جاتے ہیں، ہم شکایت نہیں کرتے، تو انسانی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن میں کہ بے شک مشکلوں کے بعد آسانی آتی ہے، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی تمام آزمائشوں، مصائب کو برداشت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں عروج عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے دیے پہ خوش ہونا اور راضی ہونا سیکھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمتوں اور عطاؤں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر آپ پر زندگی میں کبھی کوئی مشکل وقت آ جاتا ہے تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب وہ ہمیں مختلف آزمائشوں اور مصائبوں اور مشکلوں میں ڈالتا ہے تو وہ ہمارا امتحان لیتا ہے، اور اگر ہم اس میں ثابت قدم رہتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے اس امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آخرکار اللہ تعالیٰ ہمیں نواز دیتا ہے، ہمیں اس کا انعام دیتا ہے۔